میں بھی جواباً تمہیں تمہارے گناہ یاد دلا سکتا ہوں۔ میرے گناہ؟ کون سے گناہ خان؟ ہر حقوق نبھایا آپ کا، فرشتے روتے ہوئے بولی۔ کون سا حقوق؟ خانم کون سا؟ بتاؤ مجھے۔ بستر پر میرے قریب ہونا ہی تمہارا فرض تھا کیا؟ اس کو حقوق نبھانا کہتی ہو تم؟ یہ کیسا فرض نبھایا جس میں تم میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتی؟ کیا سمجھوں خانم میں؟ یہ سب میں کروں تمہارے ساتھ تو پھر تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تم پر شو کرواؤں کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں؟ کیسا محسوس ہوگا تمہیں؟ حیدر خان استزائیہ ہنسا تھا۔ فرشتے بیڈ پر بیٹھی اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کتنا وقت پگھلنے میں لگتا ہے عورت کو۔ ہر ممکن کوشش کی میں نے، تمہیں تمہارے حصے کا وقت دیا، تم سے محبت کا اظہار کرتا رہا، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لی، تمہیں یقین بھی دلایا تمہارے حقوق میں کبھی کوتاہی نہیں کروں گا۔ اور کیا کروں؟ تمہارے قدموں میں گر کر روتے ہوئے معافی مانگوں، یا پھر تمہیں تمہارے لالا کے پاس چھوڑ آؤں؟ حیدر خان طیش و عالم میں گرجا تھا۔ فرشتے نے اس کے گرج پر لرزتے ہوئے حیدر خان کو دیکھا۔ جب مجھے تمہاری ضرورت تب تم مجھ سے دور تھی خانم، آج بھی مجھ سے دور ہو۔ اگر تمہیں لگتا ہے تمہارے قریب آنا میری ضرورت ہے، ہوس ہے، تو نہیں آؤں گا تمہارے قریب اب۔ مجھ سے اب یہ شکوہ مت کرنا میں نے تمہارے قریب آنا چھوڑ دیا۔ ایک کمرے میں رہتے ہوئے مجھے تمہاری طلب محسوس نہیں ہو رہی۔ اسی بیڈ پر تمہارے ساتھ سوؤں گا مگر میں تمہیں چھوؤں گا نہیں اب۔ حیدر خان نے کہتے اپنی مڑی ہوئی آستین جھٹکے سے کھولتے اپنے کف کے بٹن بند کیے۔ نہ میری زرمش کے لیے محبت کم ہوگی، اسے ایسے ہی پیار کروں گا، ایسے ہی اس کے لیے اپنی فکر جتاؤں گا، تمہارا بھی خیال رکھوں گا، دریاب زراب سے بھی شدید محبت کروں گا۔ تمہیں جو محسوس ہوتا ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں، اپنی بہن کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سرد لہجے میں بولتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے دروازے کی جانب بڑھا۔ اور تمہیں کس نے کہا میں نے اپنی مورے سے تعلق توڑ لیا ہے؟ حیدر حاکم خان ہوں میں، جس نے سب سے شدید محبت کی ہی اپنی مورے سے ہے۔ میں ملتا ہوں ان سے، روز ملتا ہوں اپنی مورے سے، لیکن اب میں اپنے کسی رشتے کو اپنے دوسرے رشتے سے زیادتی نہیں کرنے دوں گا، حیدر خان نے پلٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تھا۔ فرشتے کے بہتے آنسوؤں کو وہ بغور دیکھتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ فرشتے اپنے عارض پر بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دوسرے لمحے وہ تکیے میں منہ چھپاتے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ زرمیش پنک اینڈ وائٹ کمبینیشن کے ڈریس میں ملبوس ہسپتال میں داخل ہوئی تھی۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ پچھلے 2 دن سے ہسپتال آ رہی تھی۔ آریان خان زادہ سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ 2 دن سے وہ سارا دن ہاسپٹل کے ایک پرانے سے کمرے میں بند رہی جو اسٹور روم کے لیے استعمال ہوتا تھا، مگر ہاسپٹل کا اسٹاف اب اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں آ کر بھی کسی کو نہیں ملتی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ بلڈ تھرسٹ بیسٹ کا خوف اس کے حواسوں پر چھایا ہوا تھا۔ وہ اپنے پنک دوپٹے کو اپنے سر پر اچھی طرح اوڑھتے ہاسپٹل کے بڑے سے ہال میں داخل ہوئی تھی۔ اب اس کے قدموں کا رخ اس اسٹور روم کی طرف تھا جس میں آج پھر اس نے پناہ لینی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اسٹور روم میں داخل ہوتے اسٹور روم کا دروازہ اندر سے لاک کرتے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں میچے گہرے سانس لینے لگی۔ بہت اچھی جگہ ڈھونڈی ہے مس خان مجھ سے چھپنے کے لیے۔ آئی لائک اٹ سو مچ۔ آریان خان زادہ کی آواز پر اس نے ہراساں ہوتے آنکھیں کھولی۔ وہ سامنے ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ لبوں میں دبائے ہوئے آنکھیں میچے ہوئے تھا۔ اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کو دیکھتے زرمش کی سانس رکی تھی۔ آواز جیسے حلق میں گھٹی تھی، وہ اسی پل پسینے میں نہلائی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے ہی کہکا لگا گیا تھا۔ اس کے کہکے پر زرمش کے لبوں سے دل خراش چیخ بلند ہوئی تھی۔ آریان خان زادہ نے اپنی سبز آنکھیں کھولتے زرمش کو دیکھا جو تھر تھر کانپتے ہوئے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھے ہوئے چیخیں مار رہی تھی۔ وہ اسے پراسرار نگاہوں سے دیکھتے اپنے بھاری قدموں سے اس کی جانب بڑھا۔ زرمش اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھتے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کے قدموں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا جیسے۔ وہ زمین پر 2 زانوں بیٹھتے ہوئے اپنے گھٹنوں میں منہ چھپا گئی تھی۔ آریان خان زادہ اس کی طرف بڑھتے اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا۔ اب وہ اس کے ہچکولے بھرتے وجود کو خون اشام نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ چہرہ اٹھاؤ مس خان۔
آریان سرد لہجے میں غرایا۔ زرمش کے بدن کی کپکپاہٹ بڑھی تھی۔ چہرہ اٹھاؤ مس خان، ورنہ میری سزا کے لیے تیار رہو۔ وہ اب کی بار دھاڑا تھا۔ زرمش نے اسی لمحے اپنا چہرہ گھٹنوں سے نکالتے ہوئے اپنے گالوں پر ہاتھ جمائے، اس کی طرف دیکھا۔ اسے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھے دیکھ کر آریان خان زادہ بری طرح سلگا تھا۔ ہاتھ ہٹاؤ اپنے گالوں سے مس خان، وہ سرد لہجے میں پھنکارتے ہوئے اس کے ہاتھ اس کے گال سے ایک جھٹکے سے ہٹا گیا۔ اب وہ گہری نگاہوں سے اس کے عارض کو دیکھ رہا تھا جہاں سرخیاں چھائیں تھیں۔ اس کے ابھرے ہوئے گال گلاب کی طرح سرخ تھے۔ وہ اس کے عارض کو دیکھتے ہوئے سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے آریان خان زادہ کو خوفزدہ ہرنی سی سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے تمہیں یہ جگہ بہت پسند آئی ہے۔ کیا خیال ہے اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے تمہارا ٹھکانہ نہ بنا دیا جائے؟ آریان خان زادہ نے ڈسٹ سے اٹے کمرے کو استزائیہ نگاہوں سے دیکھتے کہا۔ نہیں مم، نہیں، مجھے یہ نہیں پسند۔ مم، مجھے اس کمرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ زرمش نے اٹکتے ہوئے بامشکل کہتے سر نفی میں ہلایا۔ 2 دن سے تو یہی کمرہ تمہارا مسکن ہے۔ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے استزائیہ مسکرایا تھا۔ تم سے چھپ رہی تھی، تم سے زیادہ ڈر لگتا ہے، زرمش نے ٹوٹے لہجے میں بولتے ہچکی لی۔ آریان خان زادہ نے اس کی بات پر کہکا لگایا تھا۔ زرمش نے لرزتے ہوئے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ یہ کہہ کے آج بھی اس کی نیندیں اڑا دیتے تھے۔ تمہیں ابھی خود سے ڈرنے کا نہ جواز دیا ہے نہ تمہارے ساتھ وہ کیا ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ زرمش کی آواز مزید گھٹی تھی۔ میرا دل کرتا ہے تمہیں اتنا خوف زدہ کر دوں کہ تم اگلی سانس نہ لے سکو، اور وہ تب ہی ممکن ہے جب تم سے نکاح کرتے، تمہاری سانسیں گھوٹتے تمہیں بتاؤں ایک مرد کو سہا آخر کیسے جاتا ہے۔ آریان خان زادہ نے اپنی دہکتی سانسیں اس کے تپتے عارض پر چھوڑی تھیں۔ تم مجھ سے کبھی نکاح نہیں کرو گے، تم نے ہزاروں بار قسمیں کھائی ہیں۔ زرمش نے خوفزدہ لہجے میں جلدی سے اسے اس کی قسمیں یاد کروائیں تھیں۔ زرمش کی بات پر آریان خان زادہ کا پھر سے کہکا گونجا تھا۔ یہ تو ہے، میں تم سے کبھی نکاح نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ تم جیسے ناپاک وجود سے مر کر بھی آریان خان زادہ نکاح نہ کرے۔ آریان خان زادہ نے اسے گھورتے ہوئے لفظ چبائے۔ آریان خان زادہ کی بات پر زرمش گہرا سانس لیتے ہوئے مسکراتے ہوئے اپنے عارض پر گرتے آنسو صاف کر گئی تھی۔ وہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھتے سلگا تھا۔ آج پہلی بار اس نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی۔ اسی کمرے میں اگر تمہیں رات گزارنی پڑے تو کیا کرو گی؟ آریان خان زادہ نے سرد لہجے میں بولتے اپنے ہاتھ میں پکڑا سگریٹ اپنی انگلی کی پوروں سے مسلتے ہوئے زرمش کے عارض پر ہلکے سے رکھ۔ زرمش اپنے گال پر ہاتھ رکھے چیخ اٹھی تھی۔ چیخو گی نہیں مس خان، ورنہ میں تمہارے گالوں کے ساتھ کیا کروں گا تم اچھی طرح جانتی ہو۔ آریان خان زادہ نے اس کے گال سے ہاتھ ہٹایا جہاں اس کے سگریٹ سے بہت مدھم سا نشان پڑا تھا۔ زرمش اب اسے سسکتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ بہت جلن ہو رہی ہے؟ آریان خان زادہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، جلن نہیں ہو رہی، زرمش نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر چیخی کیوں؟ آریان خان زادہ نے برفیلے لہجے میں سوال داغا۔ ڈر گئی تھی میں، مم، مجھے لگا تم مجھے تھپڑ مارو گے، زرمش نے ٹوٹتے لہجے میں بولتے سسکی لی۔ تھپڑ تو تب مارتا ہوں جب تم غلطی کرتی ہو، آج تو تم نے کوئی غلطی نہیں کی، آریان خان زادہ نے اس کے معصومیت بھرے چہرے کو دیکھتے لب بھیجتے کہا تھا۔ کیا کام کرتی ہو یہاں پر؟ آریان خان زادہ نے سرد لہجے میں سوال کیا۔ مم، میں ڈاکٹر مہین کی اسسٹنٹ ہوں۔ مم، میں پیشنٹس کے بلڈ سیمپل لیتی ہوں، زرمش نے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے اٹکتے ہوئے بمشکل بتایا تھا۔ آریان اس کی بات سنتے پر اصراریت سے مسکراتے ہوئے زمین سے اٹھا۔ کمرے میں موجود ٹیبل پر پڑا ایک انویلپ پکڑتے وہ زرمش کی طرف بڑھتے ہوئے پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے وہ انویلپ زرمش کی طرف بڑھایا۔ زرمش نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ انویلپ پکڑا تھا۔ کھولو اسے، آریان نے حکمیہ لہجے میں کہا تو زرمش نے جلدی سے وہ کپکپاتے ہاتھوں سے کھولا۔ اس کے اندر سرنجز دیکھتے زرمش نے آریان کو خوفزدہ سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ بلڈ سیمپل لیتی ہو تم؟
آج تم اپنا بلڈ سیمپل لوگی۔ آریان خان زادہ کی بات پر مزید خوفزدہ ہوتے اس نے سر نفی میں ہلایا۔ میں کیسے؟ زرمش شدت سے رو دی تھی۔ مجھے تمہارا بلڈ سیمپل چاہیے، دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے خون کی رنگت کیا ہے۔ اگر وہ سیاہ ہوا مجھے یقین ہو جائے گا تمہارے اندر حاکم خان اور رائنا خان کا خون ہے۔ اس بدکردار رائنا خان، حاکم خان کا خون کا رنگ سیاہ ہی ہو سکتا ہے۔ آریان نفرت سے پھنکارا تھا۔ مگر میرے خون کا رنگ لال ہے، تم نے دیکھا ہے کتنی بار تمہاری قید میں مجھے زخم لگے ہیں۔ وہ بامشکل بولتے رو دی تھی۔ آریان خان زادہ نے اس کی بات پر اسے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ایک سرنج کو پیکٹ سے نکالتے، اپنی سیاہ شرٹ کی آستین کے کف کھولتے ہوئے اپنی آستین کونیوں سے اوپر فولڈ کی۔ زرمش لرزتے ہوئے سہمی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کرنے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ بلڈ تھرسٹ بیسٹ تھا جو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ آریان خان زادہ نے سرنج لیتے بے دردی سے اپنی بازو کی وین میں پوری قوت سے مارتے ہوئے پوست کی تھی۔ زرمش کے لبوں سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ اپنا بلڈ سرنج میں بھرتے ہوئے زرمش کی نگاہوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ زرمش سسکتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم اپنا بلڈ خود لوگی، ورنہ میں ایک سیکنڈ میں بنا وین ڈھونڈے سرنج تمہاری کلائی میں اسی بے رحمی سے پوست کروں گا۔ آریان خان زادہ نے لفظ چباتے پیکٹ سے ایک نئی سرنج نکالتے ہوئے اس کی طرف بڑھائی۔ زرمش نے کپکپاتے ہاتھ سے وہ سرنج لیتے اپنی آستین اوپر کرتے اپنی کلائی کو دیکھتے وین تلاش کرنے کی کوشش کی۔ وہ سسکاریاں بھرتے ہوئے اپنی وین تلاش کر رہی تھی۔ آریان خان زادہ کے خوف سے اسے وین نہیں مل رہی تھی۔ وہ اپنی کلائی کو ایک ہاتھ سے جکڑے روتے ہوئے وین تلاش کر رہی تھی۔ آریان سگریٹ کے گہرے کش لیتے اس کے کپکپاتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بنا وین ڈھونڈے ہی اس کے خوف سے سرنج اپنی کلائی میں پوست کرنے لگی تھی۔ آریان خان زادہ لب بھیجتے اسے اس کی کلائی لمحے میں جکڑ گیا۔ زرمش نے خوفزدہ ہوتے اسے دیکھا۔ آریان خان زادہ نے اسے سرنج پکڑتے اس کی کلائی تھامے انگوٹھے کا دباؤ ڈالتے اس کی وین تلاش کرتے ہوئے وہ سرنج بے حد نرمی سے پوست کرتے ہوئے بلڈ لیا۔ زرمش خوفزدہ سی اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھی۔ آریان کے خوف سے اسے درد بھی نہیں ہوا تھا۔ آج کے لیے اتنی سزا کافی ہے۔ وہ سرنج زمین پر مارتے ہوئے دھاڑا۔ زرمش پیچھے کو ہوتے دیوار میں سمائی تھی۔ میری بات سنو۔ وہ سختی سے اس کا جبڑا دبوچ گیا تھا۔ تم آئندہ مجھے اس ہسپتال میں نظر نہیں آؤ گی، ورنہ ہر دن تمہارا بدتر سے بدتر بنا دوں گا۔ وہ اس کا جبڑا خطرناک حد تک دبوچتے حکمیہ لہجے میں تنبیہ کرتے غرایا۔ زرمش نے سسکتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آریان خان زادہ نے نفرت امیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے اس کا جبڑا چھوڑا۔ فون کرو حیدر خان کو، بولو کہ آج تمہیں لیٹ ہو جائے گا، وہ تمہیں رات 10 بجے لینے آئے۔ آریان کے حکم پر زرمش نے اپنے بیگ سے جلدی سے موبائل نکالتے حیدر خان کا نمبر اسی لمحے ڈائل کیا۔ لالا میں آج لیٹ ہو جاؤں گی، 10 بجے لینے آ جائیے گا۔ ہاں ڈاکٹر مہین کو کوئی کام ہے، وہ کہہ رہی ہیں آج میں ان کے ساتھ رکوں۔ وہ آریان کی طرف خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بنا رکے اپنی بھیگی آواز پر قابو پاتے بول رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں لالا، زرمش نے اپنی ہچکی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ زرمش نے فون بند کرتے آریان خان زادہ کو دیکھا۔ 6 بجے چلی جاتی ہو تم یہاں سے، مگر آج اندھیرا ہونے کے بعد بھی اس کمرے میں رہو گی تو تمہیں پتہ چلے گا آریان خان زادہ سے تم چھپ نہیں سکتی۔ وہ اپنی آستین فولڈ کرتے غراتے ہوئے کمرے میں لگے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھتے ہوئے وہاں جلتی مدھم روشنی بجھا گیا۔ اب اس کمرے میں ہلکی ہلکی کھڑکیوں سے روشنی نہ ہونے کے برابر آ رہی تھی۔ تم یہاں سے ہلو گی بھی نہیں، اسی پوزیشن میں بیٹھی رہو گی۔ آئندہ مجھے یہاں تمہاری شکل نظر نہ آئے، ورنہ بہت برا حال کروں گا تمہارا۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے غراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ آریان خان زادہ ہاسپٹل میں اپنے کمرے میں چیئر پر بیٹھے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں گاڑے ہوئے سگریٹ سلگائے لبوں میں دبائے ہوئے تھا۔ اسکرین پر اس اسٹور کا منظر نمایاں تھا۔ پہاڑوں پر اندھیرا پھیل چکا تھا، اب اس کمرے میں صرف تاریکی تھی۔
اس کا لرزتا ہیولا نظر آ رہا تھا۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ چیختے ہوئے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتی تھی اور پھر خاموش ہوتے اسی طرح بیٹھ جاتی تھی جس طرح وہ اسے چھوڑ آیا تھا۔ آریان خان زادہ کتنے ہی گھنٹوں سے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں گاڑے جلتا سگریٹ لبوں میں دبائے ہوئے تھا۔ اس نے 1 منٹ اپنی نگاہیں اسکرین سے ہٹائی نہیں تھیں۔ اسٹور روم میں وائرلیس کیمرے اس نے ہی رکھے تھے۔ یکدم وہ کرسی پر سیدھا ہوا تھا۔ اسٹور روم کی طرف اسے جازل آغیار جاتا دکھائی دیا۔ آریان خان زادہ کی سبز آنکھوں میں سرخی گہری ہوئی تھی۔ وہ جلتا سگریٹ مٹھی میں دبائے کرسی سے اٹھتا، تیزی سے کمرے سے نکلتا، اسٹور روم کی طرف بڑھا تھا۔ جازل آغیار اسٹور روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا ہی تھا۔ آریان خان زادہ بھی تیزی سے اسی لمحے اندر داخل ہوا۔ زرمش اندھیرے میں 2 ہیولے دیکھتے چیخ پڑی تھی۔ مس زرمش، آپ یہاں؟ جازل آغیار کی آواز میں بے پناہ حیرانگی نمایاں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف بڑھتا، آریان خان زادہ زرمش کو کلائی سے تھامتے کھڑا کرتے اس کو خود میں سما چکا تھا۔ زرمش کی دھڑکنیں آریان خان زادہ کے سینے میں دھڑکی تھیں۔ اس نے آریان خان زادہ کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچتے آریان کے ہیولے کو اس اندھیرے میں دیکھا۔ اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کی خوشبو سے وہ پہچان چکی تھی کہ وہ وہی ہے۔ جازل آغیار نے بھی اس اسٹور روم میں مردانہ خوشبو محسوس کرتے اور 2 ہیولے دیکھتے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کرتے اسٹور روم کا بلب جلایا۔ کمرہ روشنی میں نہایا تھا۔ زرمش کو آریان خان زادہ کے اتنے قریب دیکھتے اس کے جبڑے بری طرح بھیجے تھے۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے آریان خان زادہ کی سبز آنکھوں میں آنکھیں گاڑے لرزتے ہوئے کھڑی تھی۔ مس زرمش، کیا ہوا ہے؟ وہ تیزی سے زرمش کی طرف بڑھا اس سے پہلے وہ زرمش کو چھوتا۔ آریان خان زادہ اس کی کلائی بے دردی سے مروڑ گیا۔ جازل کی چیخ پر زرمش کی بھی چیخ بلند ہوئی تھی۔ شش، آواز نہ آئے۔ کسی کے بھی درد پر تم چیخو گی نہیں، اور کسی مرد کے درد پر تو بالکل نہیں۔ وہ اپنے لبوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کر گیا تھا۔ زرمش نے اسی لمحے اس بات میں سر ہلایا۔ جازل اپنی کلائی دوسرے ہاتھ سے جکڑے آریان خان زادہ کو خون اتری آنکھوں سے دیکھتے گہرے سانس لے رہا تھا۔ آریان خان زادہ زرمش کو سائڈ پر کرتے ہوئے جازل کی طرف بڑھا۔ بہت سخت جان ہو تم۔ میرے کلائی مروڑنے پر بھی تمہاری کلائی سلامت ہے۔ آریان خان زادہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے پرسراریت سے مسکرایا تھا۔ ہوں سخت جان، کیونکہ مرد ہوں۔ تمہارے ہاتھ لگانے سے ایک عورت کی کلائی ٹوٹ سکتی ہے مگر جازل آغیار لغاری کی نہیں۔ وہ جوابی کارروائی کرتے آریان خان زادہ کی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑ گیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم۔ تمہاری یہ کلائی ٹوٹتی ضرور اگر غلطی سے بھی ایک عورت کو چھو جاتی تو۔ آریان خان زادہ اسے گھورتے ہوئے زرمش کی کلائی بے دردی سے جکڑے اسٹور روم سے نکلتے باہر آیا تھا۔ شال اچھی طرح سے اوڑھو مس۔ وہ اس کے کندھے پر پڑی شال دیکھتے غرایا۔ زرمش نے جلدی سے شال اپنے سر پر اوڑھی۔ وہ اس کی کلائی جکڑے تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس وقت ادھر کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ اس کی کلائی جکڑے اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آفس میں داخل ہوتے آریان خان زادہ نے اسے بے دردی سے اپنے آفس کی کرسی پر دھکیلا۔ زرمش نے سیدھے ہوتے خوفزدہ نگاہوں سے آریان کو دیکھا۔ جب تک حیدر نہیں آ جاتا تم یہیں میرے سامنے بیٹھی رہو گی۔ وہ کرسی کے دونوں بازوؤں پر ہاتھ جماتے اس کی طرف جھکتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے غرایا تھا۔ زرمش نے ڈرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آج کا دن یاد رکھنا، تم مجھے آئندہ اس ہسپتال میں نظر نہ آؤ، ورنہ تمہیں اس اسٹور میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دوں گا۔ کوئی تمہیں وہاں سے نکال نہیں سکے گا۔ اس اسٹور میں چوہے چھپکلیاں بھی چھوڑ دوں گا۔ آریان خان زادہ نے اسے گھورتے لفظ چبائے۔ زرمش کی آنکھوں میں خوف بڑھا تھا۔ وہ اسے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا۔ کرسی سے ٹیک لگائے وہ زرمش پر اپنی قہر بار نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ زرمش اسٹور میں ہے یہ جازل آغیار کو کیسے پتہ چلا؟ وہ اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے اپنے سامنے بیٹھی زرمش کو قہر بار نگاہوں سے گھورتے مسلسل سوچ رہا تھا۔ جازل آغیار وہ ٹیبل پر مکہ مارتے دھاڑا تھا۔ زرمش بری طرح اچھلی تھی۔ سیدھی بیٹھی رہو۔ آریان خان زادہ طیش و عالم سے غرایا تھا۔
یہ کیا کر رہی ہو؟ درخزئی خانزادہ نے ڈرائیو کرتے اچٹتی سی نگاہ عنایا پر ڈالی جو سیاہ چادر سے نقاب کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ لوگ اس وقت لکڑی کے پل سے گزر رہے تھے۔ نیچے بہتے دریا کا شور تھا۔ درخزئی خانزادہ کی گاڑی آرام سے اس پل کو کراس کر رہی تھی۔ گارڈز کی ایک گاڑی پیچھے آ رہی تھی جو ابھی اس پل پر نہیں چڑھی تھی۔ ایک وقت میں ایک ہی گاڑی اس پل سے گزر سکتی تھی۔ چہرہ ڈھانپ رہی ہوں؟ عنایا نے جھنجھلاتے ہوئے اپنا چہرہ ابرش کی طرح کور کرنے کی کوشش کی جو اس سے ہو نہیں رہا تھا۔ درخزئی نے اسے بڑی سی چادر میں لپٹے گہری گرم نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ کالج کے یونیفارم میں ملبوس تھی جس پر سیاہ بڑی سی چادر اوڑھے ہوئے۔ پہلی مرتبہ دیکھا تھا اسے اس طرح بڑی سی چادر میں لپٹے ہوئے۔ ہے مائی سیون، میری جان، اس کی ضرورت نہیں۔ درخزئی خانزادہ گاڑی روکتے اس کے قریب ہوتے اس کے چہرے سے نقاب نرمی سے اتار گیا۔ کیا مطلب ضرورت نہیں درخزئی؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا مجھے اس چادر سے خود کو ڈھانپنا ہے۔ آپ ہی بھی باہر نکلتے ہوئے ایسے ہی اپنے چہرے کو کور کرتی تھی۔ آپ تو مجھے گھونگھٹ نکال کر یہاں لے کر آئے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ عنایا نے درخزئی کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ وہ اس پر مکمل جھکا ہوا تھا۔ درخزئی کی نرم گرم سانسیں اس کے چہرے پر بکھر رہی تھیں۔ درخزئی خانزادہ کی اتنی نزدیکی پر وہ سرخ ہوئی تھی۔ دھڑکنیں شدت سے سینے میں بجنا شروع ہو چکی۔ تم نے اس چادر سے خود کو اتنا کور کر لیا، میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر تم کمفرٹیبل نہیں ہو تو ضرورت نہیں ہے میری جان۔ درخزئی خانزادہ کے جان کہنے پر عنایا کے دل کی دھڑکنوں نے ادھم مچایا تھا۔ رنگت سرخ کندھاری ہوئی تھی۔ عارض پر گھنیری پلکیں سجدہ ریز ہوئی تھیں۔ درخزئی خانزادہ نے جھکتے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔ عنایا کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ وہ اس کے گال پر اپنے لب شدت سے رکھے ہوئے تھا۔ ابھی تک اپنے لب ہٹائے نہیں تھے۔ وہ شد و مت سے وہاں اپنے لب رکھے اس کے گال کو اپنی زبان سے گیلا کر رہا تھا۔ عنایا اس کے لمس پر بے یقین تھی۔ درخزئی خانزادہ کے جسم سے اٹھتی خوشبو اسے بدحواس کر رہی تھی۔ درخزئی کا ایک ہاتھ اس کی چادر سے اندر اس کی گردن سے ہوتا کچھ گہری استحقاق بھری گستاخیاں کرتے اپنا حق جتا رہا تھا۔ بہت خوبصورت ہو تم، ہر جگہ سے مائی سیون، میری جان، میری زندگی۔ وہ اسے تھوڑا بے دردی سے اپنے ہاتھ سے چھوتے ہوئے اس کے گال پر اپنے لبوں کا دباؤ بڑھا رہا تھا۔ عنایا نے سسکی لیتے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی۔ درخزئی خانزادہ نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ ہٹایا مگر گال پر وہ ویسے ہی لب رکھے ہوئے تھا۔ جانتا ہوں بہت نازک ہے میری خوبصورت سی کیوٹ سی وائفی، مگر اب یہ نازکی ختم کرنی پڑے گی۔ 18 سال کی ہو چکی ہو۔ ایسا نہیں چلے گا کہ تم بار بار میری قربت میں میرے ہاتھ جھٹکو گی۔ میں برداشت کروں گا مائی سیون، درخزئی خانزادہ نے گمبھیر آواز میں کہتے اس کے گلاب جیسے سرخ گال پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ کیا مطلب درخزئی؟ عنایا نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ میری جان، مجھے لگ رہا ہے 30 کا ہونے سے پہلے مجھے دل کی بیماری ہو جانی ہے۔ اتنی خوبصورت جوان بیوی ہے میری اور میری راتیں تنہا گزر رہی ہیں۔ تکیے کے ساتھ لپٹ لپٹ کر میرے صبر کی انتہا ہو چکی ہے۔ اب میں تکیے سے نہیں تمہارے خوبصورت جسم کے ساتھ لپٹ کر سونا چاہتا ہوں۔ میرے جوان جذبے اب میرے کنٹرول میں نہیں رہے مائی سیون۔ ایسے ہی تم سے دور رہ کر پگھلتا رہا دل کی بیماری کے ساتھ میری جوانی بھی ڈھل جائے گی۔ درخزئی نے اس کی براؤن آنکھوں میں جھانکتے سرد آ بھری تھی۔ عنایا حیرانگی سے سرخ ہوتے درخزئی کو دیکھ رہی تھی۔ درخزئی کی بے باک باتوں سے گالوں سے سینک نکلنا شروع ہو چکا تھا۔ بات یہ ہے مائی سیون، رات بہت بری گزری۔ تمہاری طلب نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا میں آج بھی وہی سرپھرا خانزادہ ہوں جو تمہارے لیے پاگل ہے۔ اب تمہارے حویلی میں ہوتے ہوئے بھی میں روز روز ایسے ہی غسل لوں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ درخزئی خانزادہ کی اتنی بے باک بات پر وہ سرخ ہوتے بے اختیار سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ عنایا کے انداز پر درخزئی کا برجستہ قہقہ گونجا تھا۔ عنایا نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائی تھیں۔ وہ اسے اتنے مہینوں بعد ایسے ہنستے ہوئے آج وہ ویسا ہی لگ رہا تھا جیسا سوات میں تھا۔ ہائے مائی مس امریکن، درخزئی نے
اس کی آنکھیں چپکنے پر دل پر ہاتھ رکھتے آ بھری۔ تم نے بیلی بٹن پر جو جولری پہنی ہوئی ہے وہ چینج ہوتی ہے نا؟ درخزئی خانزادہ نے بھاری مخور آواز میں پوچھا۔ ہاں، عنایا نے سرخ پڑتے بمشکل ہی آواز نکالی تھی۔ میں پھر بے حد خوبصورت ہیرے کی جولری بنواؤں گا وہاں کے لیے۔ درخزئی خانزادہ نے اس کی چادر کے اندر سے بے حد بے باک شرارت کی۔ عنایا کی سانسیں رکی تھیں۔ پہلی مرتبہ اس نے اسے یوں چھوا تھا۔ پیشانی پر موتی چمکے تھے۔ اب خود کو تیار کر لو اچھی طرح میری جان، جو تمہیں خانزادوں سے ڈر لگتا ہے۔ 2 دن بعد تمہیں بتاؤں گا تمہارا ڈر بالکل جائز۔ ہاں، درخزئی کی بات پر اس نے گھبراتے ہوئے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میری جان، تم میری محبت، میری قربت، میری شدتیں سہ نہیں سکو گی۔ بہت برا حال کروں گا تمہارا۔ درخزئی خانزادہ نے جھکتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے دانت شدت سے گاڑے تھے۔ عنایا نے آنکھیں موندے سسکی لی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ عنایا بدحواس ہوتے ادھم مچاتی دھڑکنوں کے ساتھ سیٹ کی دوسری جانب کھسکی تھی۔ درخزئی کی مردانہ خوشبو اس کے حواس سلب کر رہی تھی۔ اس کی معنی خیز باتوں پر وہ سرخ کندھاری الگ سے ہو رہی تھی۔ 2 دن بعد کا سوچ کر ہی دل خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ خود چاہتی تھی کہ درخزئی اس کے قریب آئے، مگر اب وہ اس کی شدتوں کا سوچ کر ہی مرنے والی ہو رہی تھی۔ درخزئی اسے بازوؤں سے جکڑتے اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ اس کے کندھے سے آن ٹکرائی تھی۔ تم مجھے ابھی جانتی نہیں مائی سیون، جو میں اصل میں ہوں۔ درخزئی نے اسٹیئرنگ چھوڑتے اس کی طرف جھکتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ عنایا کی نگاہیں اب اس لکڑی کے چرچراتے پل پر تھیں۔ وہ اسٹیئرنگ چھوڑے ہوئے اس کے کان کی لو پر زبان پھیر رہا تھا۔ اس کی بے باک باتوں اور بے باکی سے چھونے پر عنایا کا دل ہتھیلی پر شدت سے دھڑک رہا تھا۔ جن سے محبت کرتا ہوں ان سے کبھی غافل نہیں ہوتا، نہ انہیں خود سے ایک پل کے لیے جدا کرتا ہوں۔ اب تمہیں اس درخزئی خانزادہ کو ہر پل، ہر لمحہ سہنا ہو۔ اپنے خان کی دہکتی سانسیں اپنے وجود پر برداشت کرنی ہوں گی۔ اپنی گہرائیوں میں ہر پل اس چٹان سے سخت پہاڑی پٹھان کو سہن کرنا ہی ہوگا۔ درخزئی خانزادہ کی دیوانگی بھری باتیں سنتے اور اس چرچراتے خوفناک پل کو دیکھ کر ہی اس کے اعصاب بھاری ہو رہے تھے۔